کر لے، کیونکہ عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے دشمن کو اپنی باؤنڈری سے دور رکھے۔ تو ذکر کریں گے تو شیطان دور ہوگا، پھر غفلت بھی دور ہو جائے گی، نماز پڑھنے کو دل کرے گا، اللہ کو یاد کرنے کو دل کرے گا، تلاوت کے اندر بھی مزہ آئے گا، قرآن پڑھنے کے اندر بھی مزہ آئے گا، نماز پڑھنے کے اندر بھی مزہ آئے گا۔ جن کا دل نہیں کرتا نماز کو، جن کا دل نہیں کرتا قرآن پڑھنے کو، جن کا دل نہیں کرتا دعا مانگنے کو، سمجھو اس کے اوپر شیطان کا حملہ ہے۔ تو شیطان کے بچاؤ سے کام کیا کرنا ہے؟ ذکر کرنا ہے اللہ کا۔ جب شیطان انسان کا پیچھا کرتا ہے، دیکھتا ہے اس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں، تو پھر اس کی نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، پھر قیام میں کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اتحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں، اتحیات کی حالت میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز کے اندر ہوتے ہوئے بھی نماز سے باہر ہوتے ہیں۔ تو نماز کا اصلی مقصد اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کی خاطر نماز قائم کر۔ جب انسان تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھے، نماز میں خشوع خضوع ہو، توجہ اللہ ہو، تو ایسی نماز سے سکون ملتا ہے، اس کے من کی دنیا روشن ہو جاتی ہے، پھر انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برے کام سے روکتی ہے۔ اگر ہماری نماز ہمیں گناہوں سے روک نہیں رہی تو سمجھو کہ ہماری نماز ہی نہیں، صرف خالی ٹکرے ہیں۔ تو جب نماز بن جائے گی، پھر یہ برے کاموں سے بھی روک کر رکھے گی۔ ہمیں اپنی نماز پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان نماز پر محنت کرے، نماز کی کیفیت بہترین بن جاتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے لوگ اللہ والوں سے بیعت ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کی صحبت میں رہتے ہیں۔ ہمارے اکابرین میں سے ایک بزرگ کے پاس ایک عالم آئے اور کہنے لگے حضرت میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے اولیاء جیسی نماز پڑھا دیجئے۔ آج لوگ شیخ کے پاس جاتے ہیں تعویذ لینے کے لیے، کاروبار کے تعویذ لینے کے لیے، بیوی کے لیے تعویذ لینے کے لیے، کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو اس کے لیے تعویذ لینے کے لیے، مقدمہ بازی ہو جائے تو اس کے لیے تعویذ لینے کے لیے۔ نماز کے بارے میں آج تک کوئی پیر کو نہیں کہتا کہ پیر جی مجھے نماز ولیوں والی سکھا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ کو بتایا میرے شیخ بڑے کامل بزرگ ہیں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا میں نے ان کو آزما لیا ہے، وہ واقعی اللہ والے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تم نے کیسے آزما لیا؟ وہ کہنے لگا ایک دفعہ میری بیوی روٹھ کر میکے چلی گئی، میں نے اپنے سسرال والوں کی بڑی منت سماجت کی، لیکن وہ اپنی بیٹی کو میرے ساتھ بھیجنے سے انکار کرتے رہے۔ بالآخر میں اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، سارا معاملہ عرض کر دیا۔ انہوں نے مجھے ایک ایسا تعویذ دیا، ایسا عمل بتایا، وہ کیا میں نے اور بیوی کو لینے چلا گیا۔ انہوں نے مجھے بغیر کسی حیل و حجت کے موکل دے دی، روانہ کر دیا۔ یہ سن کر بزرگ افسوس کرنے لگے، کہنے لگے تو نے اپنے شیخ کی قدر کی نہیں۔ وہ کہنے لگے حضرت میرے دل میں اپنے شیخ کی قدر ہے، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں۔ وہ بڑے کامل بزرگ ہیں۔ حضرت نے فرمایا تمہیں تو اپنے شیخ سے اللہ کے قرب کا سوال کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ تم نے بیوی کا قرب مانگا، تم نے بیوی کا قرب مانگا۔ تم تو اللہ کا قرب مانگتے، پھر سمجھو کہ تم نے شیخ کی قدر کی ہے۔ جو انسان پابندی کے